اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہیا وہ مواقیت اوقات کے لیے ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کے لیے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بِأَن یہ کہ تأتوا البیوت تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کی پشت سے، پیچھے سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی، من اتقا جو تقوی اختیار کرے، وأتوا البیوت اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، وقاتلوا اور تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم اور انہیں قتل کرو، حیث جہاں، ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، واخرجوہم اور انہیں نکال دو، واخرجوہم من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے تم کو نکالا، والفتنۃ اور فتنہ، اشد شدید ہے، زیادہ سنگین ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ تم ان سے لڑو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فإن قاتلوکم پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم تو تم ان سے لڑو، کذالک اسی طرح، جزاء الکافرین جزا ہے، سزا ہے کافروں کی، فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وقاتلوہم اور ان سے لڑو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ، لا تکونا نہ رہے، فتنۃ ویکون الدین للہ فتنۃ کوئی فتنہ، اور یکون الدین ہو جائے دین، للہ اللہ کے لیے، فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان تو نہیں زیادتی، الا مگر، علی الظالمین اوپر ظالموں کے۔ تو آیت نمبر 189 میں کہا گیا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ تو عربوں کے ہاں ہر مہینے کی پہلی 2 اور آخری 2 راتوں کے چاند کو ہلال کہتے تھے، باقی کو قمر اور فل مون کو بدر۔ عربوں کے ہاں کچھ توہمات تھے، چاند بڑھنے کے دن خوش قسمتی کے اور گھٹنے کے بدقسمتی کے سمجھے جاتے تھے، شگون لیے جاتے تھے اس سے، تو اسلام نے ان توہمات کو ختم کیا، چاند دیکھنے کی دعا بھی سکھائی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اور آپ فرمایا کرتے تھے، ہلال خیر و رشد، خیر اور بھلائی کا چاند چڑھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ چاند جو ہے یہ مدت معلوم کرنے کے لیے ہے، دینی معاملات میں ہجری کیلنڈر سے کام لیا جاتا ہے نا، حج زیادہ تر، یعنی حج، رمضان، عدت، رضاعت وغیرہ کے معاملات میں، ویسے شمسی کیلنڈر کا استعمال بھی منع نہیں ہے یعنی عام حالات میں، لیکن دینی معاملات اس کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب عربوں کے ہاں کچھ اور توہم پرستانہ رسمیں تھیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، کسی کام کے لیے آنا پڑ جاتا تھا نا، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے، سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اس کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے، اور یہ بےمانی رسموں کا نام نہیں ہے، اور ہر کام کو درست طریقے سے کرنا چاہیے، درست سمت سے کرنا چاہیے، جیسے دروازوں سے ہی آیا جائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مکے میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ ہاتھ روک کر رکھیں، مدینہ میں ان مظلوم مسلمانوں کو دفاع کا حق دے دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ان کو کہا گیا کہ زیادتی نہیں کرنی، یعنی اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس میں بھی زیادتی سے منع کیا گیا، جیسے بتایا گیا کہ مسئلہ نہیں کرنا، یعنی ڈیڈ باڈیز کی بے حرمتی نہیں کرنی، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو ان کو بھی نہیں، اور اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا، یہ بھی زیادتی ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر کہا کہ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ سے نکالا تھا نا انہوں نے مسلمانوں کو، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے،
اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال منع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہو گئی، پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ تو ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے تھے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے تھے، اس کے بعد مزید توسیع دے دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا، لیکن قرآن نے زیادتی سے منع کیا۔ آپ اپنے لشکروں کو تاکید کرتے تھے کہ خیانت نہیں کرنی، بدعہدی نہیں کرنی، مسئلہ نہیں کرنا، عورتوں بچوں کو نہیں مارنا، گرجوں میں مصروف عبادت گزار درویشوں کو نہیں مارنا، درختوں کو جلانے، حیوانات کو بغیر مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ اور جہاں تم ان کو پاؤ، مطلب یہ کہ جہاں تمہیں ان کو قتل کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تو چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اور فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اور فتنہ وسیع معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو آزمائش، سخت آزمائش کے لیے بھی آتا ہے نا، تو سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے کہ جو دین کے لیے ہو یا دین سے ہٹانے کے لیے ہو، یعنی کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے سخت سزائیں دیتے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن میں سچائی ہو، صداقت ہو، اور اس پر وہ بندہ یقین بھی رکھتا ہو، تو ایسا فعل جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر یہ کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہیں رکھتے اور تم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، یعنی پہلے جنگ کی وجہ بیان کی گئی، اب اس کے انتہا کا ذکر ہے کہ جب مخالفین اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے، ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے، تو اس وقت جنگ بندی کا حکم دے دیا گیا۔ تو کہا کہ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ان سے لڑو جب تک فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو پھر صرف ظالموں سے ہے۔